تیرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، بیمار سجاد کے ساتھ اسی دربار میں تمہیں لایا جائے گا اور قاتل سامنے انعام وصول کر رہے ہوں گے۔ تم 12 دن اسی کوفے میں قیدن بن کے رہو گی۔ ایک روایت ہے 6 دن 7 دن کی بھی روایت ہے۔ بس عزیزانو گھر میں آئے، اندر بیٹی لوگوں کی تعلیم پوری کر رہی تھی، باہر علی لوگوں کو سیراب کر رہا تھا۔ گزرتا گیا زمانہ، جب جب ماہ رمضان آتا اللہ کے رسول چاند دیکھتے اور بڑا روتے تھے، علی کو گلے لگا کے بوسے دیتے تھے۔ بس عزیزانو صحابہ بھی تو بڑے عظمت والے تھے نا۔ علماء فرماتے ہیں دعا کیا کرو اللہ رحم کرے صحابہ پر، وہ ہم سے نہ پوچھتے تو ہمیں یہ فضائل کی مصائب کی باتیں پتہ نہ چلتی۔ ایک صحابی آگے بڑھے اور پوچھنے لگے یا رسول اللہ، یہ رمضان کا چاند جب جا رہا ہو تو رونا آپ نے سکھایا ہے، یہ رمضان کا چاند دیکھ کر کیوں رو رہے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا جب جاتا ہے رمضان تو بچھڑنے پہ روتا ہوں، آتا ہے رمضان تو علی کے درد کو روتا ہوں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک شقی میرے بھائی علی کی داڑھی اس کے خون میں خضاب کر دے گا۔ بس عزیزانو جب رسول اللہ چلے گئے، علی رمضان کا استقبال بڑے پرتپاک انداز میں کرتے تھے، لیکن اللہ اور غربت علی عالم پردیس ہے، بے شک خلیفۃ المسلمین ہے، لیکن 40 ہجری کا چاند علی نے بیٹیوں کے ساتھ دیکھا، بیٹوں کے ساتھ دیکھا اور پڑھا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بس عزیزانو بیٹوں کے ہاں افطار ہوا کرتا تھا۔ گزارش کی ام کلثوم بیٹی نے، چھوٹی بیٹیاں شریفوں کو بڑی پیاری ہوتی ہیں اور میرے علم کے مطابق اس بی بی کی اولاد ہے، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں یہ بے اولاد بی بی تھی۔ چلو بے اولاد بیٹی ہو تو ماں باپ بڑا اس سے پیار کرتے ہیں، چھوٹی بیٹی ہو تو اس میں بہت پیار آتا ہے۔ بیٹیاں ویسے باپوں کو بہت پیاری ہوتی ہیں۔ بی بی نے کہا بابا ہم چاہتی ہیں کہ ہم بیٹیاں آپ کے افطار کا اہتمام کریں۔ تاریخ علی نے دی، دن 18 رمضان کا تھا، علی بیٹی کے ہاں افطار کے لیے آئے۔ بی بی نے چند چیزیں نعمتیں سامنے رکھی، علی نے دیکھا اور رو کے کہا بیٹی تم تو جانتی ہو رسول اللہ کے بعد علی نے 2 کھانے ایک وقت میں کبھی نہیں کھائے، ہر چیز اٹھا لی گئی۔ علی نے کھانا تناول فرمایا اور شربت اپنی بیٹی کے حوالے کر کے فرمایا بیٹی اس کے سنبھال کے رکھنا، صبح ایک مہمان آئے گا اسے علی سے بھی زیادہ ضرورت ہوگی۔ عزیزانو رلاتی ہے یہ جملے کی عظمت کہ جو قاتل کا اتنا خیال رکھتا تھا اس کی اولاد کو پیاسا مارا گیا۔ میں اشارہ کروں گا تو مولا کا تابوت لائیے گا، آپ نے خود تفصیلی شہادت پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ بس عزیزانو مولا کے ماتمداروں پرسداروں میرے مولا کے چاہنے والوں بی بی فرماتی ہیں 19 رمضان کی رات علی نے ایسے تڑپ تڑپ کی گزاری جیسے مچھلی بنا پانی کے تڑپتی ہے۔ کیا ڈر تھا علی کو؟ نعوذ باللہ ڈرتے نہیں تھے، اشتیاق تھا، شوق تھا، تشویق تھی، بار بار حجرہ عبادت سے باہر جاتے، آسمان کے ستاروں کو دیکھتے اور کہتے گواہ رہنا تم نے علی کو جب بھی دیکھا جاگتا ہوا دیکھا، تمہیں علی نے آتا جاتا دیکھا ہے، تم نے کبھی علی کو غافل اور سوتا نہیں دیکھا۔ کب تم ڈوبو گے، کب سحر ہوگی، کب علی اپنے رب کی بارگاہ میں جائے گا۔ بس عزیزانو بیبیاں فرماتی ہیں عالم آدھی رات کا وقت تھا، زینب عالیہ عالم خواب سے جاگی، آنکھ لگی عبادت کے دوران اور آئی بابا کے پاس، کہا بابا میں نے عجیب خواب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا کعبے کی ایک دیوار بیٹھ گئی ہے۔ علی روئے اور رو کے کہا بیٹی صبح کا انتظار کرو تمہیں خواب کی تعبیر مل جائے گی۔ روتی رہی بیٹیاں، اشتیاق و فراق میں رہا علی، بڑی مشکل سے سحر کا وقت آیا، تھوڑی سی سحری تناول کی، علی جانے لگے، اللہ جانے کیا خیال آیا، کہا بیٹے عباس آج کی نماز تو نے میرے ساتھ نہیں اپنی بہنوں کے پاس پڑھنی ہے۔ رونے والوں آپ کی ہائے بتاتی ہے آپ کا دل بوجھ گیا ہے۔ علی جانتے تھے آج کوئی قیامت کا اعلان ہونے والا ہے، ایسا نہ ہو میری بیٹیاں ڈر جائیں، کوئی آس بھائی ہو، کوئی عباس بھائی ہو جو انہیں تسلیاں اور تشفیاں دیتا رہے۔ جناب حسنین سے ایک روایت میں ہے کہ فرمایا تم نے صبح کی نماز مسجد حنانہ میں ادا کرنی ہے،
بس عددارو علی جا رہے ہیں، مرغابیاں روک رہی ہیں، بطخیں اپنی چونچوں سے روک رہی ہیں۔ میں نے یہاں تک پڑھا لکڑی کے دروازے میں لوہے کی میخ تھی، وہ بھی علی کے پیراہن میں اٹک گئی۔ اپنی زبان میں ہر مخلوق علی کو مسجد جانے سے روک رہی تھی۔ اللہ رے عظمت علی ابن ابی طالب مسجد میں آئے تو قاتل اوندھا لیٹا ہوا تھا، اور اسے جگا کے کہا ظالم وقت نماز ہے، اور اللہ کے گھر میں اوندھے نہیں لیٹتے۔ اور پنجاب کے ذاکرین بڑا گہرا جملہ پڑا کرتے ہیں، غالباً علی نے کہہ دیا ہو ظالم اٹھ تو اپنا کام کر، علی اپنا کام کرتا ہے۔ جو تو کرنے آیا ہے وہ تیرا وتیرا، جو علی کرنے آیا ہے وہ علی کا طریقہ۔ علی گلدستہ اذان پہ آئے، عالم کائنات میں سکوت چھا گیا۔ علی نے دونوں ہاتھ اپنے ید اللہ کانوں پر رکھے، اذن اللہ کانوں پر، اور فرمایا اللہ ماتمیوں، نمازیوں، روزہ داروں، پرسہ داروں، میرے مولا کے جانے والوں، علی کی آواز اذان ہر کسی نے سنی۔ بہنوں بیٹیوں والوں، جیسے زینب نے سنی ویسے کسی نے نہیں سنی۔ اپنا مصلی چھوڑا، ام کلثوم کے پاس آئی، رو رو کے کہا بہن ام کلثوم بابا کی اذان سنتی ہو؟ مجھے لگتا ہے آج بابا اذان بھی دیتے جاتے ہیں، روتے بھی جاتے ہیں۔ علماء فرماتے علی کی اذان میں اتنا درد تھا، دریائی مخلوق تیرنا بھول گئی، پرندے اپنا آرام بھول گئے، بچوں نے ماؤں کے دودھ پینا چھوڑ دیے، ملائکہ نے تسبیح چھوڑ دی، حور و غلمان سے آرام چھوٹ گئے۔ ہر کوئی اداس لہجے میں کہتا تھا غور سے سنو آج علی کی آخری اذان ہے، توجہ کرو آج علی کی آخری اذان ہے، اس کے بعد تراب رہے گی، اب تراب نہیں رہے گا، اذانیں رہیں گی، روح اذان نہ ہوگی، تقویٰ ہوگا، امام المتقین نہ ہوگا، نماز ہوگی، روح نماز چل بسے گی۔ عزاداروں اتمام اذان کے بعد علی مصلی جماعت پہ آئے، با اختلاف روایات دوسری رکعت کا پہلا سجدہ تھا، ظالم صفیں کراس کرتا کرتا علی کے سر پہ ایسے ضرب کا وار کیا، سر کھل گیا۔ علماء فرماتے علی کا سر ایسے کھلا جیسے قاری تلاوت کے لیے قرآن، اجرکم اللہ ضربت کا لگنا تھا۔ یا عالم قدرت میں آواز گونجی، الا قد قتل امیر المومنین، لوگوں مومنوں کا امیر مارا گیا، زینب کا بابا مارا گیا۔ عزاداروں ہر کوئی دوڑ کے مسجد کی طرف آیا، علی خون میں غلطان ہے۔ جب تک یہ جملہ حیدر عباس نہ پڑے عبادت کا، مصائب کا، آپ کے آنے کا، فرش بچھانے کا حق نہیں ادا ہوتا۔ علی کو لے جانے لگے، اللہ رے عظمت حیدر کرار فرمایا مجھے نہ لے جاؤ حسن بیٹا، جلدی آگے آؤ، نماز جماعت میں امامت کراؤ۔ علی نے پیچھے بیٹھ کے نماز پڑھی، اب میں کیسے چھپاؤں؟ راوی کہتا ہے علی قیام میں ہوتے تھے، بار بار گر جاتے تھے، سجدے میں ہوتے تھے، خون جاری رہتا تھا۔ بس عددار و نماز کے اتمام کے بعد قالین میں علی کو 4 لوگوں نے اٹھایا، لے جا رہے ہیں، روتے بھی جا رہے ہیں، گریہ بھی کرتے جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے گھر قریب آ رہا ہے علی فرما رہے مجھے زمین پہ رکھ دو، سب نے رکھا، سارے اوپر کھڑے ہیں۔ فرمائے میرے با وفا صحابہ میں تم پہ راضی، میرا اللہ راضی، محمد مصطفیٰ فاطمہ زہرا راضی، اس سے آگے نہ آنا، واپس چلے جاؤ۔ ماتم کر کے نوکروں نے کہا مولا آپ کا یہ حال ہے، ہم واپس کیوں جائیں؟ علی نے کہا جیسے جیسے گھر قریب آ رہا ہے میری زینب کے رونے کی آواز بلند ہوتی جاتی ہے، علی برداشت نہیں کرتا، زینب کے رونے کی آواز میرے صحابی سنے۔ رونے والوں ماتم داروں ایک مرتبہ ہائے اور ماتم کر کے کہو امیر المومنین مولا، شہر کوفہ تھا، آپ کے متقی نوکر صحابی تھے، رونے والی پاک زینب بیٹیاں تھی مولا، نمازی صحابیوں کے
کانوں پر بیٹیوں کے رونے کی آواز کا جانا گوارا نہیں کیا اور مولا یزید کے دربار میں آتے اور جہاں یہ بی بی خطبہ پڑھ رہی تھی چادر کا سوال کرتی جاتی اجرکم اللہ یہاں پہ تمام کر دیتا اگر میرے مولا کا تابوت نہ ہوتا بس عزاداروں مولا کے گھر کے لائے مولا کو گھر پہ لایا گیا آیت اللہ خامنائی سے میں نے خود یہ جملے سنے قبلہ فرما رہے ہیں ان کا بڑا کلپ وائرل ہوا بڑا کمال کا سنیے گا جس کے سامنے آ جائے وہ اسے ضرور سنیں آخر میں ان کا ایک جملہ پڑھوں گا بڑا درد بھرا ہے کیونکہ قبلہ کی زبان سے سنا ہے عالم کا حق ہے ان کا نام بتا کر پڑھا جائے قبلہ فرماتے علی نے فرمایا مجھے کسی بیٹے بیٹی کے حجرے میں نہ لے جانا مجھے اس کمرے میں لے جاؤ جہاں علی اپنے اللہ کو سجدہ کرتا تھا علی کو وہاں لے جایا گیا مصلی عبادت پہ بستر بنایا گیا علی لیٹ گئے حسن آئے علی نے دلاسا دیا خامنائی صاحب کا جملہ پڑھا عزادارو علی لیٹے تھے حسن آئے رونے لگے علی نے چپ کرایا حسین آئے علی نے چپ کرایا علمہ والا آیا علی نے چپ کرایا قبلہ فرماتے ہیں جو بیٹوں کو تسلیاں دے رہا تھا جب زینب آئی اور بیٹی کو روتا دیکھا خود بھی روتے رہے وہ جو علی بیٹوں کو تسلیاں دے رہا تھا جب بیٹی آئی تو صبر کے بندھن ٹوٹ گئے گلے لگا کے بڑا رویا میرا پیر امیر بس عزادارو 20 کا دن گزرا 21 کی رات آئی نہ آتی رات نہ یتیم ہوتی علی کی بیٹیاں عزادارو جناب زینب عالیہ نے بھائی حسن کو بلایا ذیشان قبلہ جوادی صاحب تحریر فرماتے ہیں فرمایا میرے بھائی مجھے سچ سچ بتاؤ بابا کا کیا حال ہے امام حسن طبیب کے پاس آئے طبیب میں نہیں میری بہنیں پوچھتی ہیں بڑی تڑپ کے ساتھ بابا کا صحیح حال بتا زینب پوچھتی ہے میرے بابا نے بچنا بھی ہے یا کوئی نہ طبیب نے کہا گوشت کا ٹکڑا منگائیے گوشت کا ٹکڑا امیر کے زخم میں رکھا گیا پٹی باندھی گئی کچھ گھنٹوں کے بعد کھولا گیا سرخ گوشت سبز ہو گیا تھا طبیب روتا گیا رو کے کہا مولا وقت آخر ہے وصیتیں کر لیجیے عزادارو آپ کے میرے پیر امیر کے بیٹے بیٹیاں بابا کے آس پاس جمع ہیں قبلہ طالب جوری صاحب فرماتے ہیں علی نے طویل خطبہ دیا اتمام وصیت فرمایا اور فرمایا ایک علی کا سجدہ ادھورا ہے ایک علی کا خطبہ ادھورا ہے دائیں سے حسین آگے بڑھے بابا آپ کا سجدہ جانے آپ کا حسین جانے پھر جناب زینب آگے بڑی بابا آپ کا خطبہ جانے آپ کی بیٹی جانے ہر کسی کو کسی نہ کسی کے حوالے کیا اتنے میں چند سالہ امام سجاد اے دادا کسی نہ کسی کے حوالے کسی نہ کسی کو آپ نے کیا مجھے بتائیے میں سجاد کس کے حوالے جتنا بہادر تھا علی رو پڑا فرمایا تو جانے تیرا اللہ جانے اور تو جانے اور شام کے بازار جانے بس عزادارو علی کی روح پرواز کر گئی اتمام غسل ہوا جنازے کے بعد بیٹوں نے بابا کو دفنایا علی کا ایک لقب ہے ابو المساکین مسکینوں کا بابا واپس آ رہے تھے ایک خرابے سے ایک کمزور جگہ سے کچھ بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی جو یا بتا وہاں غربتا کہہ کر رو رہے تھے حسن حسین آگے گئے کہا بچوں تمہارا کوئی والی وارث نہیں ہے جو تم یوں رو رہے ہو بچوں نے کہا ہم کیوں نہ روئیں اور جو ہمیں دودھ اور کھانا پہنچاتا تھا وہ آج تیسرا دن نہیں آیا آتا تھا ہمیں سیراب کر کے چلا جاتا تھا حسن نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھے کہا نہ گھبراؤ میرا بابا چل بسا ہے آج کے بعد حسن تمہارا والی وارث ہے
بس اداروں قبلہ استاد محترم غلام حسین ندوی صاحب پڑھا کرتے تھے. اور میرے مولا کا صحابی ابو دردہ جس کی آنکھیں ایک جنگ میں شہید ہو گئی, علی کے پاس آیا, مولا آپ امام ہو, دعا کرو میری آنکھیں واپس آ جائیں. علی نے فرمایا آنکھیں نہ مانگ, ایک دن تو پچھتائے گا, کیونکہ شام کا رہنے والا تھا نا, ایک دن تو پچھتائے گا. بڑا باوفا نوکر تھا, علی کے کہنے پہ اندھا رہنا گوارا کیا, دوبارہ کبھی آنکھوں کا سوال نہیں کیا. چلے گئے علی, شہید ہو گئے کربلا میں حسین. قیدر بن کے زینب عالیہ یزید کے دربار میں آئی, خطبہ پڑھنا شروع کیا. ادھر سے لے میرے مولا کا جنازہ, ادھر سے یہ صحابی چلا بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے, ادھر سے زینب نے خطبہ علی کو لہجے میں شروع کیا. عزاداروں, اس نے سپاہی کو روک کے پوچھا, بتا سکتے ہو علی کا کون سا بیٹا خطبہ دے رہا ہے؟ سپاہی رونے لگا, رو کے کہا علی کا بیٹا نہیں, علی کی بیٹی زینب ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بذنب قضائہ و تسلیم الامر. انا للہ ماتم علی ماتم